حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ہی تمام نبیوں سے زیادہ مطمئن امت والا ہوں گا۔ سلسلہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 107، حدیث نمبر 484۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس نے مسجد کی تعمیر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 735۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں سنتیں دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں۔ سلسلہ صحیح مسلم صفحہ نمبر 365، حدیث نمبر 725۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں آسانی پیدا کرے۔ سلسلہ مسند ابی یعلا الموصلی 6/50، حدیث نمبر 6795۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود کو نیزہ مار کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی خود کو نیزہ مارتا رہے گا، اور جو خود کو گرا کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو گراتا رہے گا، اور جو شخص خود کو گلا گھونٹ کر پھندا ڈال کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ السلسلہ صحیحہ، حدیث نمبر 3646۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ سلسلہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 656۔ توبہ اور استغفار کی جامع دعا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اس اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور کائنات کا نگران ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ یہ کلمات پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ سلسلہ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ سلسلہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2707۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کا نکاح کرنا ہوتا تو اس کے پاس اس کے گوشے میں چلے جاتے، پھر فرماتے، فلاں شخص فلاں خاتون کا تذکرہ کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بات کر رہے ہوتے اس صاحبزادی کا نام بھی لیتے۔ اگر وہ خاموش ہو جاتی تو نکاح کر دیتے، یا پھر وہ ناپسند کرتی تو وہ اپنے گوشے کے پردے کو کھٹکھٹاتی، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نکاح اس شخص سے نہ کرتے۔ سلسلہ مسند احمد 78/6، حدیث نمبر 2973۔ و سلسلہ صحیحہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنی خادموں کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم کوئی بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کرے۔ سلسلہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1532۔